محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم قارئین حضرات، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق مضارع معروف کی گردان سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہمارا سبق مضارع کی تعریف اور اس کے معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ ہو گیا تھا، گردان باقی رہ گئی تھی، تو آج گردان کو پڑھ لیتے ہیں۔ مضارع معروف کی گردان، مضارع معروف بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، بلکہ فارس والوں سے جس مصدر کا جو مضارع سنا گیا وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی مضارع نہیں بنا سکتے۔ تو پروردن کا مضارع معروف پرورد ہے۔ پرورد ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ماضی میں دال سے پہلے والے حرف کو زبر دے کر مضارع معروف بنا لیں گے کہ پرورد ماضی ہو گیا، اب پرورد میں را کو زبر دے دیا، یعنی دال سے پہلے والے حرف کو، تو مضارع بن گیا پرورد۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا فارسی والوں نے بولا ہے ویسا ہی ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو پروردن کا مضارع پرورد استعمال کیا ہے۔ پرورد وہ پالے، پرورد وہ پالے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال اور استقبال میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مضارع کہتے ہی اسے ہیں جو زمانۂ حال یا آئندہ سے تعلق رکھتا ہو، یا جس سے زمانۂ حال یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ تو پرورد وہ پالے، یا وہ پالتا ہے، یا وہ پالے گا، تین طرح سے ترجمہ ہو جائے گا۔ وہ پالے، وہ پالتا ہے، یا وہ پالے گا۔ بلکہ حال میں ایک ترجمہ اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے، وہ پالے وہ پالتا ہے اور وہ پال رہا ہے، پالتا ہے یا پال رہا ہے، وہ پالے گا۔ تو یہ چار طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ پرورد وہ پالے، وہ پالتا ہے، وہ پال رہا ہے، وہ پالے گا۔ صیغہ واحد غائب۔ پرورند وہ پالیں، وہ پالتے ہیں، وہ پال رہے ہیں، وہ پالیں گے، صیغہ جمع غائب۔ پروری، اب پرورد کے بعد میں دال تو گر جائے گا، باقی صیغوں کی علامتیں آتی رہیں گی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ صیغہ واحد غائب میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کی بجائے، یعنی دال تو ختم ہو جائے گا، دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو پرورند پروری،
پروری تو پالے، تو پالتا ہے، تو پال رہا ہے، تو پالے گا، صیغہ واحد حاضر۔ پرورید تم پالو، تم پالتے ہو، تم پال رہے ہو، تم پالو گے، صیغہ جمع حاضر۔ پرورم میں پالوں، میں پالتا ہوں، میں پال رہا ہوں، میں پالوں گا، صیغہ واحد متکلم۔ پروریم ہم پالیں، ہم پالتے ہیں، ہم پال رہے ہیں، ہم پالیں گے، صیغہ جمع متکلم۔ گردان مضارع مجہول، مضارع مجہول کی گردان۔ مضارع مجہول ماضی مطلق سے بنایا جاتا ہے، ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود بڑھا کر۔ گردان مضارع مجہول پروردہ شود، وہ پالا جائے، یا وہ پالا جاتا ہے، وہ پالا جا رہا ہے، یا وہ پالا جائے گا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ شوند وہ پالے جائیں، وہ پالے جاتے ہیں، یا وہ پالے جا رہے ہیں، یا وہ پالے جائیں گے، صیغہ جمع غائب۔ پروردہ شوی تو پالا جائے، یا تو پالا جاتا ہے، یا تو پالا جا رہا ہے، یا تو پالا جائے گا، صیغہ واحد حاضر۔ پروردہ شوید تم پالے جاؤ، تم پالے جاتے ہو، یا تم پالے جا رہے ہو، یا تم پالے جاؤ گے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شوم میں پالا جاؤں، یا میں پالا جاتا ہوں، یا میں پالا جا رہا ہوں، یا میں پالا جاؤں گا، صیغہ واحد متکلم۔ پروردہ شویم ہم پالے جائیں، یا ہم پالے جاتے ہیں، یا ہم پالے جا رہے ہیں، یا ہم پالے جائیں گے، صیغہ جمع متکلم۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، مضارع کی تعریف کرو۔ مضارع کی تعریف کیا آئی کہ مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ سوال نمبر 2، مضارع کی کیا پہچان ہے؟ تو مضارع کی پہچان، سوال میں کہنا چاہیے تھا مضارع معروف کی پہچان کیا ہے؟ تو مضارع معروف کی پہچان ہے دال ساکن اس سے پہلے زبر، دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا، صیغہ واحد غائب میں۔ سوال نمبر 3، آورت سے مضارع کی گردان سناؤ۔ اب اس میں معروف یا مجہول نہیں کہا ہے، تو جب بغیر معروف یا مجہول کہے ہوئے کسی بھی گردان کو کہا جاتا ہے تو مطلب معروف ہی ہوتا، تو آورد سے مضارع کی گردان کرو یعنی معروف۔ تو آورد وہ لائے، وہ لاتا ہے، وہ لا رہا ہے، وہ لائے گا، صیغہ واحد غائب۔ آورند وہ لائیں، وہ لاتے ہیں، وہ لا رہے ہیں، وہ لائیں گے، صیغہ جمع غائب۔
آوری تو لائے تو لاتا ہے تو لا رہا ہے تو لائے گا صیغہ واحد حاضر۔ آورے تم لاؤ تم لاتے ہو تم لا رہے ہو تم لاؤ گے صیغہ جمع حاضر۔ آورم میں لاؤں میں لاتا ہوں میں لا رہا ہوں میں لاؤں گا صیغہ واحد متکلم۔ آوریم ہم لائیں ہم لاتے ہیں ہم لا رہے ہیں ہم لائیں گے صیغہ جمع متکلم۔ آوریم کا ترجمہ کرو، ہم لائیں یا ہم لاتے ہیں یا ہم لا رہے ہیں یا ہم لائیں گے۔ سوال نمبر 5، مضارع معروف و مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو مضارع معروف اور مضارع مجہول میں بنانے کے قاعدے کے لحاظ سے بھی فرق ہے، اور لفظوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور معنی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بنانے کے لحاظ سے کیا فرق ہے کہ مضارع معروف کے بنانے کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، اور مضارع مجہول کے بنانے کا قاعدہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد بڑھا کے مضارع مجہول بناتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، مضارع معروف کے فارسی لفظوں میں ہا شبد نہیں ہوگا، اور مضارع مجہول کے لفظوں میں ہا شبد ہوگا۔ اور مضارع معروف کا جب ترجمہ اردو میں کیا جائے گا تو اس میں جائے یا جاتا ہے یا جائے گا وغیرہ کا لفظ نہیں آئے گا، اور مضارع مجہول کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو یہ جائے یا جاتا ہے یا جائے گا یہ لفظ آئیں گے۔ تو یہ 3 طرح سے فرق بتایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، میں پالا جاؤں اس کی فارسی بناؤ۔ میں پالا جاؤں، پروردہ شوم میں پالا جاؤں۔ آورید کیا صیغہ ہے؟ آورید کیا صیغہ ہے؟ تو آورید میں یا دال ہے، اور یا دال جمع حاضر کے صیغے کی پہچان ہے۔ آورید جمع حاضر کا صیغہ ہوا۔ سوال نمبر 8، پروردہ شوند، پروردہ شوند کا ترجمہ کرو۔ پروردہ شوند کیا ہے؟ مضارع مجہول صیغہ جمع غائب۔ تو وہ پالے جائیں، پروردہ شوند وہ پالے جائیں، وہ پالے جاتے ہیں وہ پالے جا رہے ہیں یا وہ پالے جائیں گے۔ اب یہ نیچے کچھ مضارع لکھے ہیں۔ مضارع معروف، گوید کہے، یہ گفتن سے مضارع معروف ہے۔ گوید گفتن سے، بنانے کا تو کوئی قاعدہ ہے نہیں، تو گفتن کا مضارع گوید آتا، بس یہ یاد ہی کرنا ہے کہ گفتن کا مضارع گوید ہے۔ گوید کہے، خواند پڑھے، نویسد لکھے۔ اس میں سب وہی چاروں ترجمے آ جائیں گے۔ گوید کہے یا کہتا ہے یا کہے گا یا کہہ رہا ہے۔ خواند پڑھے یا پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا۔ نویسد وہ لکھے یا لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ خرد، خرد مضارع معروف میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہی ہونا ہے، خرد، کیونکہ یہ پہچان ہی ہے مضارع معروف کی۔ خرد وہ کھائے، وہ کھاتا ہے وہ کھا رہا ہے وہ کھائے گا۔ نوشد وہ پیے، وہ پیتا ہے وہ پی رہا ہے وہ پیے گا۔ بخشد وہ بخشے، وہ بخشتا ہے یا وہ بخش رہا ہے یا وہ بخشے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، مضارع معروف اور مجہول کی گردان، اور مضارع سے متعلق سوالات اور اس کا حل، اور کچھ مصدروں سے یہ مضارع۔ ہاں، ان میں مصدر رہ گیا، گوید گفتن سے ہے، خواند خواندن سے ہے، اور نویسد مضارع نوشتن سے ہے، خرد مضارع خوردن سے ہے، نوشد مضارع نوشیدن سے ہے۔
بخشد مضارع بخشیدن سے ہے، وہ ترجمے سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کا مضارع ہوا۔ یہ سارے مصدر ترجمے کے ساتھ پیچھے آ چکے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔